بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سال اول کا لیکچر ہے خطاب با جوانان اسلام۔ اقبال کی یہ 8ویں نظم ہے، تو اس کے پہلے 6 لیکچر میں ہماری بات ہو گئی تھی۔ آج یہ 7واں لیکچر ہے اور لاسٹ لیکچر ہے اس نظم کا، خطاب با جوانان اسلام۔ اس کے شعر نمبر 10 اور 11 پہ ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، شعر نمبر 10 ہے اقبال کا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم اور اپنے آباء و اجداد کی کتابیں، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جب ان کو ہم یورپ میں مغربی تہذیب میں دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہمارا دل ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جب میں اپنے بزرگوں کی کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلمانوں نے جتنی ترقی کی ہے وہ انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ کی ہے، لیکن آج جس ڈگر پہ اگر آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو ہمارے آباء و اجداد کا علم تھا، وہ جو ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں کہ جن سے ہم نے فیض یاب ہونا تھا، ان سے مغرب والے فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے مغرب والے علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کتابیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چراغ ہمارے آباء و اجداد تھے، اس کی روشنی ادھر ہمارے گھر میں ہوتی۔ ایک گھنی چھاؤں والا جو درخت تھے ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کا سایہ ہمیں نصیب ہوتا، لیکن ہم نے قدر نہیں کی۔ جب ہم نے قدر نہیں کی تو جنہوں نے قدر کی، جن کو ان کے علم کا پتہ چلا، وہ ان کی کتابیں بھی اٹھا کے وہاں تک لے گئے۔ تو یہی اقبال یہاں روتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو یورپ کے کتب خانوں میں دیکھتا ہوں تو اس وقت میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کس بات پہ ہوتا ہے؟ اس بات پہ ہوتا ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کا ذخیرہ ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی دولت ہے، یہ ہمیں نصیب ہونی چاہیے تھی، یہ وراثت ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کون ان کو لے گئے؟ یہ ہمارا مینس ہم اگر ذلیل و رسوا ہے نا، تو اس کی یہ ساری کی ساری داستان یہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی قدر نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اب بڑوں کا احترام اور شفقت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جس ڈگر پہ زندگی اب گزار رہے ہیں، چلو وہ تو ہو گیا، ہمارے آباء و اجداد کے علم تو وہاں پہنچ گیا، جو موجودہ چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم تو ان کی قدر بھی نہیں کر رہے۔ جو اس وقت ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد اب ہیں، ان کی قدر ہم کر کے اب بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں اقبال کا شعر کہ میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کی ہوتی ہے خزاں میری۔ کہتے ہیں میرا رونا نہیں، یہ سارے گلستان کا رونا ہے، میں وہ پھول ہوں، خزاں ہوتی ہے، خزاں ہر گل کی ہوتی ہے خزاں میری۔ کسی ایک گل کی بھی خزاں دیکھ لوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ میری خزاں ہوگی۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قدر نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو حاصل کر لے، جتنا ملے اس کو حاصل کر لے، لیکن ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیغمبر۔ لاسٹ شعر دیکھیے کہ غنی اور روزے سیاہ پیرے کنعان را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کن چشمے زلیخا را۔ کہ دیکھیں غنی، یہ کشمیر کے مشہور شاعر جن کا اصل نام محمد طاہر اور غنی ان کا تخلص تھا، اقبال نے اس سے مصرع اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ غنی روزے سیاہ تاریک دن، ٹھیک ہے نا، پیر کنعان شہر کنعان کا بوڑھا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام،
تماشا کن، نظارہ کر دیکھ. کہتے ہیں غنی روزے سے آپ پیرے کنعان را تماشا کن. اے غنی، کتنا عجیب وقت آ گیا ہے کہ شہر کنعان کے بوڑھے کو دیکھ. کون بوڑھا مراد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی روشنی بھی زائل کر بیٹھے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. تو کہتے ہیں کہ نور دیدہ ان کی آنکھوں کا نور، مراد حضرت یوسف علیہ السلام کہ نور دیدہ روشن کر رہا ہے کسے؟ چشم زلیخا کی آنکھوں کو. ٹھیک ہے نا؟ کہ کہتے اے غنی، پیرے کنعان، شہر کنعان کا جو بوڑھا ہے اس کا نصیب دیکھ کہ اس کی آنکھوں کا جو نور ہے وہ زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے. کہ مینس اے غنی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نصیب دیکھ کہ جو ان کی آنکھوں کا نور تھا، مراد حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ مصر میں جو زلیخا ہے، زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے. دیکھیں اے غنی، کنعان کے اس بوڑھے کی کیا زندگی ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے، اور وہ ان کے فراق میں رو رو کر اپنی آنکھیں ضائع کر چکا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں ضائع کر چکے ہیں، اور جو بیٹا ہے اس کا جو حسن ہے وہ زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے. اب یہاں سے مراد کیا ہے کہ اے غنی، وہ ہمارے آباء و اجداد، ان کا جو علم، جنہوں نے ہماری آنکھوں کو روشنی بخشنی تھی، وہ ہمارے آباء و اجداد کو جو علم ہے وہ غیر کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے. یہ مضمون یہاں باندھا گیا تھا. تو اب دیکھیے چند حوالہ جاتی اشعار. شاخ ہر نخل ہے حیران و تہی دست کھڑی، کہ باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے. کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج مختصر سی ہم نے تشریح کی ان دونوں اشعار کی، کیونکہ اس سے پیچھے جتنے لیکچر ہیں ہم نے ہر چیزیں وہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اب یہ شعر نمبر 10 دیکھیں. اس میں مضمون تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں تھیں جن سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا، ان سے جو غیر مسلم قوم ہے وہ علم حاصل کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے آباء و اجداد نے اگر میڈیکل میں ترقی ہوئی ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، انجینئرنگ میں ترقی ہوئی ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، باقی دیگر ڈپارٹمنٹ دیکھ لو اس میں ترقی ہوئی ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تو ان سے جو غیر ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں، ان سے علم حاصل کر کے جو غیر ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. مغربی قوم آگے نکل رہی ہے، لیکن ہم کنویں پہ بیٹھ کے پیاسے رہ گئے. اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ شعر تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ اے غنی، تو بدنصیبی دیکھ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور تھے وہ زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہے ہیں. مراد یہ کہ وہ کتابیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تھی جنہوں نے ہماری آنکھوں کو نور بخشنا تھا، ان سے جو غیر ہیں وہ نور حاصل کر رہے ہیں. کہ مینس جو چیز ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی وہ ہم اس سے نور حاصل نہیں کر سکے، اس سے جو غیر ہیں وہ نور حاصل کر رہے ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آج یہ جو نظم تھی خطاب با جوانان اسلام ختم ہوئی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے جو پچھلے 6 لیکچر ہیں ان کے لنک جو ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوں گے، یا پلے لسٹ وزٹ کیجئے، وہاں سے آپ کو پورے پارٹ 1 کے اور پارٹ 2 کے جو لیکچرز ہیں اردو کے وہ سارے مل جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.